تجھے خداوند نے چن لیا ہے، عظیم رتبہ عطا کیا ہے۔ عزیز ناظرین، کیتھولک ٹی وی کے پروگرام ہم خدمت سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ بردر اینڈرو جاوید۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک نئے کاہن ریورنڈ فادر عادل پیٹر، جن کا تعلق ڈومنیکن جماعت سے ہے۔ آپ 25 اپریل 2025 کو کاہن کے عہدے پر فائز ہوئے۔ آپ نے حال ہی میں خداوند کے بلاوے پر لبیک کہا اور کاہن کی خدمت کو اختیار کیا۔ یہ نہ صرف ان کی زندگی کا ایک سنگ میل ہے بلکہ ہماری کلیسیا کے لیے بھی باعث برکت لمحہ ہے۔ آئیں ان کے ایمان، تربیت کے سفر، قربانی اور خدمت کے جذبے کو قریب سے جاننے کے لیے ان سے بات چیت کریں۔ فادر جی، ہم آپ کو کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ میرے لیے آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میں کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہوں، کیونکہ میں اپنے پاسٹر سیمیسٹر میں 6 ماہ کے لیے کیتھولک ٹی وی کی ٹیم کا حصہ رہا ہوں، اور یہاں سے میں نے جو میڈیا کی ٹریننگ ہے اس میں کافی چیزیں میڈیا کے بارے میں سیکھی ہیں۔ تو آج میرے لیے یہ فخر کی بات بھی ہے کہ میں اس جگہ پہ جہاں میں نے بہت کچھ سیکھا بطور کاہن آ کر انٹرویو دے رہا ہوں۔ تو میں فادر مورس جلال، OFM کیپ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی ٹیم کا نہایت شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا کہ میں اپنی اس کاہنانہ اور راہبانہ بلاہٹ کے بارے میں آپ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ بانٹ سکوں۔ تھینک یو فادر جی۔ سب سے پہلے ناظرین، ہم فادر جی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ فادر جی، سب سے پہلے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا تعلق کس جگہ سے ہے؟ میرا نام فادر عادل پیٹر OP ہے۔ میرا تعلق راولپنڈی شہر سے ہے۔ سینٹ فرانسس بوائز ہائی اسکول میں نے میٹرک پاس کی۔ میرے خاندان میں اگر خاندان کی بات کروں تو ہم 5 بہن بھائی ہیں۔ میں اپنے خاندان میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا ہوں، اور خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ڈومنیکن بلاوے میں بلایا۔ ڈومنیکن بلاوے میں بلایا جانا میرے لیے یہ اہمیت رکھتا ہے کہ بطور ڈومنیکن ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے پیغام کو لوگوں تک مقدس ڈومنک کے طرز عمل کے ذریعے، جس طرح مقدس ڈومنک روحوں کی نجات کے پیاسے تھے، اسی طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کی نجات کا پیغام اس کے لوگوں تک لے کر جا سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ میں 25 اپریل 2025 کو ہز ایکسیلنسی ڈاکٹر اندریاس رحمت، بشپ آف فیصل آباد ڈائسس کے ہاتھوں سے کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص ہوا، اور ابھی میں ہمارا ڈومینیکن پیس سینٹر ہے پاک عرب میں۔ یہ جو سینٹر ہے یہ انٹرفیتھ ڈائیالوگ کے لیے ہے، تو میں فادر جیمز چنن OP ان کو اسسٹ کر رہا ہوں، اور انٹرفیتھ ڈائیالوگ پر جو کرسچن مسلم ہارمنی اور پیس کا کام ہے، امن کا کام ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر میں پاسٹرل ایکٹیویٹیز کی بات کروں تو ویکینڈز پہ میں سینٹ کلمبنس پیرش گرین ٹاؤن میں فادر مورس کے ساتھ اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ تو یہ میری زندگی کا بڑا اچھا خوبصورت تحفہ بھی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ خداوند نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں اس کے لوگوں کی خدمت کر سکوں۔ بہت بہت شکریہ فادر جی۔ فادر جی، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ خدا نے آپ کو کب اور کیسے کاہن ہونے کے لیے بلایا ہے؟ جب میں اپنی راہبانہ اور کاہنانہ بلاہٹ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں بچپن سے ہی میرا تعلق کیتھولک خاندان سے تھا، تو میرے خاندان میں بھی جو بڑا ایک دعائیہ ماحول تھا، کیونکہ جو میرے بڑے پاپا ہے وہ کیٹیکسٹ ہیں، ان کے بیٹے بھی یعنی کہ میرے بھائی وہ بھی ڈائیوسیزن پریسٹ ہیں، فادر یوسف یعقوب۔ تو ہمارے گھر میں شروع سے ہی بڑا بچپن سے ہی خاندانی دعائیہ ماحول تھا۔ تو جب
میں گھر ان کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں بھی خواہش تھی چھوٹے ہوتے ہی کہ میں بھی کاہن بنوں. اس وقت وہ بھی ٹریننگ میں تھے، بردر تھے. جب وہ چھٹیوں میں آتے تھے پھر وہ اپنے سیمنری کا تجربہ میرے ساتھ شیئر کرتے تھے. اور پھر میں نے بتایا میرا تعلق راولپنڈی سے ہے، تو میں نے میٹرک کا ایگزام سینٹ فرانسس ہائی اسکول سے پاس کیا. تو اس دور میں اس اسکول میں پریزنٹیشن سسٹرز تھی. سسٹر اینڈرو انہوں نے بھی میری اس بلاہٹ کو پہچاننے میں بڑی مدد کی. تو اسکول میں بھی وہ اکثر ہمیں نوجوان لڑکوں کو کہتی ہوتی تھی اپنے آپ کو کاہن بننے کے لیے پیش کرو. تو دوسرا پھر جو ہمارے پیرش میں ہیں وہ چیریٹی سسٹرز مدر ٹریسا کی سسٹرز تھیں. ان کا بڑا میں مثبت کردار دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں اور اپنی بلاہٹ کو پہچاننے میں، کہ جب سسٹرز کے ساتھ ہم ملتے تھے، ان کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، یوتھ کے کام، تو سسٹرز نے ہمیں بہت انکریج کیا کہ آپ لوگوں کو اس زندگی کے لیے، کاہنانہ زندگی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. پاکستان میں فادرز کی بہت کمی ہے، تو آپ لوگ پیش کریں گے تاکہ ہمارے کلیسیا کی خدمت کے لیے بہت سارے نوجوان آئیں، تاکہ یسوع مسیح کا مشن یوں ہی جاری اور ساری رہے. بہت بہت شکریہ فہد جی. یقیناً یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہے کہ خدا نے آپ کو کاہن مخصوص کیا ہے، اور کلیسیا کے لیے جو ہے یہ ایک تحفہ ہے. ایک نیا کاہن کلیسیا کے لیے ایک تحفہ ہوتا ہے جو بے شمار روحوں کو بچانے کا سبب بھی بنتا ہے. فہد جی، کیا آپ اس کو تھوڑا اور تفصیل سے بتائیں گے کہ جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ خدا آپ کو کاہن ہونے کے لیے بلا رہا ہے، تو جب آپ نے یہ بات، یہ خواہش اپنے والدین یا خاندان سے کی تو ان کا کیا رد عمل تھا؟ جس طرح میں نے بتایا پہلے ہی کہ میرے آنے سے پہلے ہی، فارمیشن ہاؤس جوائن کرنے سے پہلے، میرا بھائی وہ آلریڈی سیمنری میں تھا. تو میں نے جب اپنے فیملی کو بتایا تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے بھی اپنی اس خواہش کو ظاہر کیا ہے کہ میں خدا کے گھر میں اس کے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. تو میرے والدین نے مجھے انکریج کیا، میرے لیے میرے اس فیصلے میں میرا ساتھ دیا، اور میں دیکھتا ہوں آج تک وہ میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. میرے لیے ہمیشہ پاک روزری کی عبادت گھر میں پڑھی جاتی ہے تاکہ میں اپنی اس روحانی زندگی میں مضبوط سے مضبوط تر ہو سکوں اور میرا رشتہ خدا کے ساتھ اور اس کے لوگوں کے ساتھ یوں ہی مضبوط رہے. تو گھر والوں کی طرف سے یہ اسپرچول ایلیمنٹ ہے، یا کہہ سکتے ہیں ہمیشہ جو فیملی ہے وہ آپ کی کہانت کے اس سفر میں آپ کے ساتھ بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے. اور میرے والدین، میرے بہن بھائیوں نے ہر لحاظ سے اس زندگی میں ابھی تک میرا ساتھ دیا ہے، اور مجھے ایمان ہے، یقین ہے کہ وہ ایسے ہی میرے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، میں ان کے لیے کرتا ہوں. تو اس طرح ہم خدا کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط تر بناتے جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ فہد جی. میں آپ کے اس جذبات کو جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ کو کاہن مخصوص کیا گیا تو اس وقت آپ کے کیا جذبات تھے؟ کہانت خدا کا تحفہ ہے. مقدس جان میری ویانی بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہانت کی تصویر کھینچتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہانت یسوع مسیح کے دل کا تحفہ ہے. اور یہ جس دن میں ہز ایکسلنسی ڈاکٹر اندریاس رحمت بشپ و فیصل آباد ڈائسس کے ہاتھوں سے کہانت کے عہدے پر مخصوص کیا گیا، میں نے اس خداوند یسوع مسیح کی محبت کا تجربہ کیا ہے، خدا کے رحم کا تجربہ کیا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ مجھے وہ زبور کی آیت یاد آتی ہے، اگر اے خدا تو اگر بدیوں کو یاد رکھنے والا ہوتا تو کون ہے جو ٹھہرے گا. جب میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہوں تو بے شمار دفعہ میں بھی اپنے آپ کو بڑا گناہ گار سمجھتا ہوں، لیکن یہ خدا کی محبت ہے کہ اس نے مجھے قبول کیا، مجھے معاف کیا اور اپنے گلے سے لگایا تاکہ میں اس کی اور اس کی محبت کو اس کے لوگوں تک لے کر جاؤں. اس پاک ساکرامنٹ کو جو مسیح یسوع کا بدن ہے اس کو اس کے لوگوں تک لے کے جاؤں.
کیونکہ یسوع مسیح نے فرمایا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ تو یہ پاک یوخرست ہمارے کیتھلک ایمان کے مطابق یہ سورس اینڈ سمٹ ہے۔ تو اس لیے میں بڑا خوش تھا، میں اپنے جذبات کو اپنے الفاظ میں شاید بیان نہ کر پاؤں، لیکن جب پہلی دفعہ میں نے یسوع مسیح کے اس بدن کو چھوا تو میں نے خداوند کا شکر ادا کیا کہ میں اس قابل نہیں تھا، لیکن یہ خدا کی رحمت ہے، خدا کی برکت ہے، اس کا فضل ہے۔ اس نے مجھے کاہن ہونے کے لیے چنا تاکہ میں اس کی محبت کو، اس کے پاک بدن اور خون کو اس کے لوگوں تک لے کے جاؤں اور ان کا رشتہ خدا کے ساتھ جوڑ سکوں۔ یقیناً یہ بڑی خوشائن بات ہے، اور آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے کلیسیا کی وہ بات بھی یاد آ گئی ہے کہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ کاہن جو ہے وہ دوسرا خداوند یسوع مسیح ہے، سیکنڈ کرائسٹ۔ تو ایک کاہن کا کام بھی جو ہے، اس کی خدمت بھی جو ہے وہ یسوع کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ تو جیسے آپ نے اس چیز کو محسوس کیا اور ہمارے ساتھ بانٹا بھی ہے کہ یقیناً ایک کاہن کی ذمہ داری ہے، ایک اس کے جو ہے ڈیوٹیز میں، اس کے کام میں جو ہے ایک شامل ہے کہ ساکرامنٹ کی ادائیگی کرے، پاک کلام کو لوگوں تک پہنچائے اور خدا یسوع مسیح کی باتوں کو لوگوں تک پہنچائیں۔ فادر جی، آپ ایک ینگ کاہن ہیں، نوجوان کاہن ہیں۔ آج کے اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ نوجوانوں کو ہم چرچ کے قریب لا سکتے ہیں؟ جس طرح آپ نے فرمایا میڈیا کا دور ہے، جو اب میری اپنی ذاتی دلچسپی ہے وہ بھی میڈیا کی فیلڈ میں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیتھلک چرچ ہمیشہ ہر چیز کو خدا کی برکت کے طور پر لیتا ہے۔ ویٹیکن کا جو ڈاکومنٹ ہے انٹر میریفکا، اس میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ماڈرن مینز آف سوشل کمیونیکیشن ہے یہ خدا کی برکت ہے۔ تو اس برکت کو ہم نے خدا کے فضل کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو ٹرین کرنا ہے کہ اس میڈیا کے ذریعے جس نے ہماری پوری دنیا کو ہر انسان کی ہتھیلی پہ رکھ دیا ہے، اس کو ہم نے خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا ہے، ایونجلائزیشن کے لیے استعمال کرنا ہے، پوزیٹیو ہو کر استعمال کرنا ہے۔ پھر یہ جو میڈیا ہے پھر ہمارے نوجوانوں کو یہ برکت بھی دے گا، ترقی بھی دے گا، اور ان کو بڑی انفارمیشن بھی مل جائے گی، کیونکہ میڈیا نے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ وہ چیزیں جو ہمیں گھنٹہ لگتا تھا اس کو اب ہم منٹوں میں، سیکنڈوں میں کرتے ہیں۔ تو نوجوانوں کو ٹرینڈ کرنا کہ میڈیا کا پوزیٹیو استعمال، مثبت استعمال ان کے لیے مشعل راہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ فت جی۔ فت جی، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جب ایک شخص، ایک نوجوان اپنے راہبانہ بلاوے کو محسوس کرتا ہے تو یقیناً اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک مقدس جو ہے اس کو جو ہے انسپائر کرتا ہے، وہ اس سے جڑ جاتا ہے۔ تو آپ کی کاہنانہ بلاوے میں کون سی ایسی شخصیت ہے یا مقدس ہے جس سے آپ بہت انسپائر ہوئے ہیں؟ برادر جی، آپ نے مقدس کی بات کی ہے، تو مقدسین واقعی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے اسی طرح ہیں جس طرح ہم جب سفر کرتے ہیں تو یہ سائن بورڈز ہوتے ہیں جو ہمیں ہماری منزل تک پہنچنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ مقدس جان پال دوئم جو ہمارے بڑے دنیا کے مانے ہوئے پوپ بھی رہے ہیں، وہ نوجوانوں کو فرماتے ہیں مقدس بننے سے مت ڈرو۔ تو یہ مقدسین کی زندگیاں واقعی ہمیں مقدس بھی بنا دیتی ہیں، کیونکہ مقدس برنارڈ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ ہر گناہ گار کے لیے ایک مستقبل ہے اور ہر مقدس کا ایک ماضی ہے۔ مقدس ڈومنک کی جب بات کرتا ہوں تو مقدس ڈومنک میرا پسندیدہ مقدس ہے، کیونکہ مقدس ڈومنک میرے لیے ایک چمکتا ستارہ ہیں جن کی شخصیت اور روحانیت کی پیروی کرتے ہوئے میں مسیح یسوع کی تبلیغ
اور انجیل کی منادی اس کے لوگوں تک کر سکوں۔ مجھے یہ مقدس دومنک کے بارے میں فیمس کوٹیشن ہے، بڑی پسند ہے کہ مقدس دومنک یا خدا سے باتیں کرتا تھا یا خدا کے متعلق کی باتیں کرتا تھا۔ رات بھر وہ خدا سے باتیں کرتا تھا، اور وہ جو خدا سے برکت، فضل، رحم حاصل کرتا تھا، دن میں وہ وہی باتیں اس کے لوگوں کے ساتھ اس کی تعلیم کو پھیلاتا تھا۔ تو مقدس دومنک کی شخصیت کے بے شمار واقعات ہیں جو میرے لیے روحانیت کا اور روحانی ترقی کا وسیلہ ہیں، لیکن میں چند ایک جو میں نے ابھی شیئر کیا ہے کہ مقدس دومنک کی یہ کوٹیشن مجھے پسند ہے۔ دوسرا میں ان سے بتانا چاہوں گا کہ ان کا پیار غریبوں کے لیے بہت تھا۔ مقدس دومنک بہت عالم شخصیت تھے، انٹلیکچول مائنڈ تھے، تو انہوں نے جب غریبوں کا حال دیکھا تو اس وقت کتابوں کی بڑی اہمیت تھی اس دور میں، 12ویں صدی میں، تو انہوں نے اپنی کتابوں کی قربانی دے کر ان کو بیچ کر غریبوں کی مدد کی۔ تو یہ اس کے مقدس دومنک کے یہ چند اوصاف ہیں جن کو میں چاہوں گا اور ہمیشہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی زندگی میں ہمیشہ زندہ رکھوں، تاکہ دومنکن کاہن ہوتے ہوئے میں یسوع کا اچھا پیروکار ٹھہروں۔ بہت بہت شکریہ فہد جی۔ یقیناً مقدسین جو ہیں ہم سب کے لیے، نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہر مسیحی کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہر مقدس کی اپنی روحانیت ہے، اپنی تعلیم ہے، اپنا پیار ہے جو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ دکھاتا ہے۔ فہد جی، جب آپ کاہن بنے یا جب آپ نے محسوس کیا کہ خدا آپ کو کاہن ہونے کے لیے بلا رہا ہے، تو کوئی بائبل میں سے کوئی ایسی آیت جس نے آپ کو بہت متاثر کیا، جس نے محسوس کروایا کہ یقیناً خدا مجھے جو ہے کاہن کے عہدے پر فائز کرنا چاہتا ہے؟ آپ نے جیسے پوچھا کہ آیت کون سی میرے لیے مشعل راہ ہے، تو یہ کاہن بننے سے پہلے بھی اور ابھی تک بھی یہ آیت میرے دل کے بڑی قریب ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل 15واں باب اس کی 5ویں آیت میں یوں لکھا ہے، تاک میں ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں رہتا ہے میں اس میں، وہ بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو خداوند یسوع مسیح کی یہ بات یہ میرے لیے شروع سے ہی بڑی فضل کا باعث ہے، مجھے بڑی جدت دیتی ہے کہ میں یسوع مسیح کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب تک وہ زندگی میں نہیں، اگر میں اس سے جدا ہوگا یا کوئی بھی ہم میں سے اس سے جدا ہو، تو اس کی جدائی کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ یسوع کے الفاظ ہیں کہ مجھ سے جدا تم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیشہ میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا تعلق یسوع سے جوڑتا ہوں، ہمیشہ یسوع کی مرضی پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں مانتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بغیر میں کچھ بھی نہیں۔ یقیناً یہ بڑی فہد جی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مقدس یوحنا کی انجیل میں سے اس آیت کا انتخاب کیا۔ جب ہم مقدس یوحنا کی انجیل کو بھی پڑھیں یا پھر مقدس یوحنا کی شخصیت کو دیکھیں، تو شاگردوں میں سے سب سے پیارا شاگرد جو تھا وہ خدا یسوع مسیح کا مقدس یوحنا تھا، اور اس نے جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس ایک کنسیپٹ کو، اس ایک تصور کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس پیار کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو پیار خدا یسوع مسیح نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ مزید فہد جی، اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، آپ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہوئے، ایک کاہن کا کام جو ہے وہ ساکرامنٹ کی ادائیگی کرنا ہے۔ آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ آپ عبادات کے علاوہ، پاک ماسس کے علاوہ جو ہے مومنین کی یا لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں؟ چونکہ میں نے بتایا کہ میری جو فیلڈ ہے، ابھی جو میں کام کر رہا ہوں، انٹرفیتھ پہ کام کر رہا ہوں، کرسچن مسلم ڈائیلاگ پہ، تو عبادات کے علاوہ، پاسٹل ایکٹیویٹیز کے علاوہ، ساکرامنٹس کی ادائیگی کے علاوہ، یہ بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے انٹرفیتھ کا، جس کے ذریعے ہم محبت کا پیغام، امن کا پیغام، صلح کا پیغام دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ کیونکہ آج کا جو معاشرہ ہے اس میں برداشت کی کمی بہت نظر آتی ہے، تو اسی برداشت کی کمی کی وجہ سے لوگوں میں نفرت پھیلتی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، نفرت ہے۔ تو
یہ جو بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انٹرفیتھ ہارمنی، اس کے ذریعے ہم دوسری نہ صرف اپنی مسیحی قوم میں بلکہ دوسری قوموں کے ساتھ بھی مل کر امن کی فضا کو قائم کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا ماننا ہے امن کا شہزادہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ تو اس کے پیروکار ہوتے ہوئے ہم نے اس امن کو پوری دنیا میں قائم کرنا ہے۔ تو ہم وہاں پہ بے شمار سیمینار کرواتے ہیں، تو ان سیمینارز میں صرف یہ نہیں کہ کیتھلک بچے، ہم کرسچن بچوں کو انوائٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی ہم اس بات پر ٹرین کرتے ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنے اخلاق سے، باتوں سے، کاموں سے مسیح یسوع کی گواہی دینی ہے اور امن کی فضا کو قائم کرنا ہے۔ مسیحیت کا نام بھی جو ہے وہ محبت ہے، کہ ہم جو ہیں پوری دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں یا جہاں بھی مسیحیت کی بات ہو تو ایک بات جو ہے وہ لازماً وہ سامنے آتی ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ وہ محبت جو خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کی، ہم وہ محبت جو ہے وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ جیسے یہ پچھلے اتوار کی انجیل بھی گزری ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کرنا ہے۔ فاضل جی، آپ کا تعلق ڈومنیکن جماعت سے ہے، تو آپ اپنے ساتھی کاہنوں اور نئے آنے والے کاہنوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے آپ کا کیا خصوصی پیغام ہے؟ نئے آنے والے کاہن نوجوانوں اور ساتھی کاہنوں کے لیے میرا پیغام یہی ہوگا کہ ہم وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے، سائنس آف ٹائم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے آپ کو اور بھی زیادہ مضبوط بنائیں اپنی دعائیہ زندگی میں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی کلیسیا پڑھی لکھی کلیسیا ہے، تو ہم اپنے سرمنس کو بھرپور تیاری کے ساتھ پیش کریں تاکہ لوگوں کو ہم یسوع مسیح کی محبت اور کلام مقدس کے گہرے بیدوں کی اچھی تشریح پیش کر کے ان کا رشتہ خدا کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ اور جب آپ نے پوچھا ہے کہ بطور ڈومنیکن ہوتے ہوئے، تو بطور ڈومنیکن ہوتے ہوئے میں چاہوں گا کہ ہم کمیونٹی لائف کی بات کرتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنی کمیونٹی لائف میں ہیں تو اس کو مضبوط کریں، اس میں مضبوط ہوں، پریئر لائف میں مضبوط ہوں۔ تو بطور ڈومنیکن اسٹڈی لائف از ون آف آور پلر، تو اس میں مضبوط ہوں۔ تو اس طرح پریچنگ اور ٹیچنگ کے کاموں میں بڑی وفاداری کے ساتھ چلتے رہیں تاکہ جس مشن کے لیے خداوند نے ہمیں چنا ہے ہم اس مشن کو احسن طریقے سے نبھاتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت عطا کرے، کیتھلک ٹی وی کی ٹیم کو برکت عطا کرے، آمین۔ بہت بہت شکریہ فاضل جی۔ ایک کاہن ہونا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، ایک خدا کا تحفہ ہے۔ تو ہم کیتھلک ٹی وی کے ٹیم کے ساتھ فادر مورس کی طرف سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا کیا تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں آپ کی زندگی سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو کاہن ہونے کے لیے پیش کر سکیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ گاڈ بلیس یو۔